السلام علیکم. سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ کے سلسلے میں ہم سیکنڈ ماڈیول کا ٹاپک سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ فنڈامنٹل ڈسکس کر رہے ہیں. پچھلے سیشن میں ہم نے چند کنسیپٹس اور ڈیفینیشنس کے بارے میں بات کی تھی جو ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ کو اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے. بفور وی پروسیڈ فردر لیٹس ہیو اے کوئک اوور ویو آف وٹ وی ہیو discussed in the last session. Initially, we talked about a software evolution. As a project manager, you must be aware of the technological change and the challenge you are going to confront with in a future competing world of technology. تو ہم نے 60s, 70s, 80s, 90s میں جو سافٹ ویئر ایولیوشن ہوئی اس کے بارے میں اب بریفلی ڈسکس کیا تھا کہ what kind of application software is being developed. پھر ہم نے بڑا کامن فنڈامنٹل کنسیپٹ پروجیکٹ فیزز اس کے بارے میں وی ہیو گون تھرو دیٹ اینڈ دین وی ٹاکڈ اباؤٹ سم کور سافٹ ویئر پروجیکٹ فیزز. اس کے بعد پھر ہم نے ایگزیکیوشن فنڈامنٹل کو ایز اے پروجیکٹ مینیجر اس پرسپیکٹو میں ڈسکس کیا تھا اور ٹریکنگ کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی کہ ایز اے پروجیکٹ مینیجر کمپلیکس پروجیکٹس which are very complex is very common in software development تو اس کو آپ کیسے ٹریک ڈاؤن کریں گے. پھر ہم نے کچھ سافٹ ویئر ریلیٹڈ پرابلمس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ what are the common problems we come across during project development phase. Then we came to a point جو کہ essentially آپ کے سافٹ ویئر انجینئرنگ کورس سے ریلیٹڈ کنسیپٹس تھے. پہلے ہم نے فریم ورک کی بات کی, a larger framework under which different phases were defined. پھر ان کو لائف سائیکل میں ہم نے کنورٹ کیا. پھر ہم نے ڈسکس کیا کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کے جو ڈفرینٹ فیچرز ہیں, کریکٹرسٹکس ہیں, وہ کیا ہوں گے. اور آخر میں ہم نے 4 اسٹینڈرڈ سافٹ ویئر پروسیس ماڈل جو ہے نا ڈسکس کیے تھے. تو یہ وہ فنڈامنٹل کنسیپٹس تھے جو ہم نے پہلے سیشن میں ڈسکس کیا تھا. اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے فردر جو اس میں کنسیپٹس ہیں, ایشوز ہیں, امپارٹنٹ ٹاپکس ہیں, اس کے بارے میں ہم آج ڈسکس کریں گے. آج ہم اپنی ڈسکشن سٹارٹ کرتے ہیں ود دا ٹاپک آرگنائزیشنل ایشوز. یہاں پہ آرگنائزیشن سے مراد ہے سافٹ ویئر کمپنی, وہ کمپنی جو کسی بھی سافٹ ویئر پروجیکٹ کو ٹیک اپ کرتی ہے ایز اے ڈیولپمنٹ اسائنمنٹ. تو یو بینگ اے پروجیکٹ مینیجر, بینگ اے پارٹ آف دیٹ آرگنائزیشن, وٹ کائنڈ آف پرابلمز یو کین فیس ان اے پریکٹیکل ریئل ورلڈ. تو اس میں پہلا اسٹیپ جو ہے 2 امپارٹینٹ پوائنٹ جو ہے نا میں چاہتا ہوں کہ آپ ذہن نشین کر لیں, کیونکہ اب آپ ایک اسٹیج میں ہیں. ویری سون یو ول بی آؤٹ ان دا مارکیٹ, یو ول بی فیسنگ دا پریکٹیکل ریئلٹیز آف دا ریکوائرمنٹ, یوزر ریکوائرمنٹ. تو وین یو آر گوئنگ ٹو کنٹریبیوٹ اور وین یو آر گوئنگ ٹو مینیج اینی کائنڈ آف پروجیکٹ سافٹ ویئر پروجیکٹ ایکٹیویٹی, 2 باتیں آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں. دا فرسٹ تھنگ از دا آرگنائزیشن ایشوز ہیو اے ڈیپ انفلوئنس آن سافٹ ویئر پروجیکٹ, اٹس پروگرس اینڈ مور امپارٹینٹلی دا رول آف پروجیکٹ مینیجر. تو آپ کسی بھی آرگنائزیشن کو جوائن کریں اور ویدر یو آر پارٹ آف اینی سافٹ ویئر ریلیٹڈ فارم اور کمپنی اور آرگنائزیشن, پہلے تو آپ ان کو یہ دیکھیں کہ ان کے بیسک ایشوز وہ کیا ہو سکتے ہیں جو آپ کے پروجیکٹ ایگزیکیوشن میں افیکٹ کرتے ہوں آپ کی پروگرس کو. اس میں 3 چیزیں ہیں. پروجیکٹ اٹ سیلف سفر کر سکتا ہے یا ایکسل کرے گا. آپ کی پروگرس جو ہے ایز اے پروجیکٹ مینیجر اور کمپنی کی پروگرس ایز اچیومنٹ آف دا سافٹ ویئر پروجیکٹ ڈیولپمنٹ, وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کی پروگرس کے ہاؤ آرگنائزیشن از بیہیونگ. اینڈ لاسٹلی جو رول ہے ایز اے پروجیکٹ مینیجر, آپ کی ٹیکنیکل انپٹ, آپ کی پروفیشنل گائیڈنس, ایکسیس ٹو دا ریسورسز اینڈ فریڈم آف ورک ایز ویل ایز رپورٹنگ میکانزم اینڈ آل دیٹ, وہ کیسے آپریٹ کرتے ہیں اس آرگنائزیشن میں. تو کنڈیوسو انوائرمنٹ, ورکنگ انوائرمنٹ اس آرگنائزیشن کی کیسے ہے, یہ آپ کی پروڈکٹیوٹی کو افیکٹ کرے گی. سو وین یو جوائن اینی آرگنائزیشن اور وین یو ٹیک اپ اینی اسائنمنٹ ریگارڈنگ سافٹ ویئر پروجیکٹ ڈیولپمنٹ, لک اراؤنڈ دا آرگنائزیشن ایشوز اف دیر آر اینی. کہیں پہ ویکنیسز ہوں گے, کوئی ویک ایریاز ہوں گے اور پازیٹیولی کچھ اس کے اسٹرانگ ایریاز بھی ہوں گے, تو آپ کو اس کو خاص طور پہ جو دھیان میں رکھنا ہے. آپ اس پالیسی پہ, اس اسٹریٹجی پہ نہ جائیں
کہ let the time come and we'll discuss that issue. You may run into a difficulty around. Second point is the policy of an organization can affect the way organization handles the customers. اب چونکہ آپ کو ایک اسائنمنٹ ایک ٹاسک دیا جائے گا ٹو ڈیولپ اے سافٹ ویئر پروڈکٹ، اس آرگنائزیشن کا بیہیویئر کلائنٹل اپروچ کیا ہے، تو یہ آپ کو جو ہے نا اس چیز کا بھی خاص طور پہ دھیان رکھنا، یو مسٹ انڈرسٹینڈ. تو ان دو پوائنٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کسی بھی آرگنائزیشن میں کامن پرابلمز ایشوز اور دا پوائنٹ آف کنسرن کیا ہو سکتے ہیں جو ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ اس کو ڈیل کریں گے یا you have to come across with those kind of situations. پہلا point I would like to emphasize on, the first one is reaction to external influences. Organization issues کی ہم بات کر رہے ہیں تو پہلا اسٹیپ کہ یہ جو ایکسٹرنل انفلوئنسز ہیں ان کا کیا امپیکٹ ہے، کیا ریئیکشن ہے آپ کے پروجیکٹ ڈیولپمنٹ پہ. تو اس میں یہ ہے کہ you must understand one thing, that as a project manager it's very important for you to assess how the organization reacts to the changes in the external environment. Generally speaking, most of the software development companies, they don't retain their trained qualified professional staff after completion of the project. اگر اس کمپنی کی اسٹریٹجی پالیسی یہ ہے کہ ان کو ریٹین کرتی ہے اس ایسٹس کو ٹو بی یوزڈ ان دا فیوچر پروجیکٹس، اس میں ایز اے پروجیکٹ مینیجر یو آر گوئنگ ٹو گیٹ اے گریٹ ہیلپ فرام دا آلریڈی اویلیبل ریسورسز. تو یہ اس کے ایکسٹرنل فیکٹر اس طرح آ جاتا ہے کہ اگر آرگنائزیشن سافٹ ویئر پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد یا کسی بھی اسائنمنٹ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنا پروفیشنل اسٹاف اور نیسیسری ہارڈ ویئر اور اینی ادر انفراسٹرکچر فیسلٹیز اس کو ڈسمینٹل کر دیتی ہے یا اس کو ختم کر دیتی ہے اور نئے پروجیکٹ کے انتظار میں ویٹ کرتی ہے کہ وین دا نیو اسائنمنٹ کمز اپ دین دے اگین ری ہائر دا پیپل اینڈ دے اگین reset the necessary required infrastructures. تو this is really bad from one angle کہ جب نیا پروجیکٹ اسٹارٹ ہوگا تو انیشیل پروسیس جو ہے نا اس کا بڑا سلو ہو جائے گا بیکاز ریکوائرنگ آف آل دیز ریسورسز ٹیک سم ٹائمز اراؤنڈ. تو ایک تو یہ ایک فیکٹر ہے کہ کسی بھی آرگنائزیشن کا یہ ایٹیچیوڈ کیا ہے. سیکنڈ، ہاؤ مچ دیٹ آرگنائزیشن از انٹرسٹیڈ ٹو ایڈہیئر دا اسٹینڈرڈس. کیا وہ آرگنائزیشن نیشنل اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو کمپلائی کرنا، ایڈہیئر کرنا اور اس کو منیمم اسٹینڈرڈ میں مان کے آگے کوالٹی کو زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں پروڈیوس کرنے کی پالیسی پہ عمل پیرا ہوتی ہے، اور دے جسٹ میٹ دا اسپیسیفکیشن ریکوائرمنٹ. ایز اے پروفیشنل ناؤ یو مسٹ انڈرسٹینڈ ون تھنگ از میٹنگ دا اسپیسیفکیشن. آپ کے جو سافٹ ویئر پروجیکٹ کی اسپیسیفکیشنز ہیں، ٹیو آرز ہیں، جو آپ کے ایس آر ایس ہیں، اگر آپ صرف ان کو کرائٹیریا بنائیں کہ لیٹس میٹ دوز ریکوائرمنٹس اینڈ کم اپ ود a deliverable product which is accepted by the client, not necessarily that product is of international or a national standard. اس کا یارڈ اسٹک کوالٹی کا جو ہے وہ کیا ہوگا، تو اس کے اوپر adherence to the standards that's very important. اور یہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے آرگنائزیشن کی پالیسیز کے بارے میں. تیسری چیز یہ ہے کہ کسی بھی آرگنائزیشن کا in which you are operating or the organization which is offering you a project to implement, how they define their core competency area. An organization that creates software must understand how they are created and establish process accordingly. آپ کا یاد ہوگا پچھلے سیشن میں ہم نے پروسیس، فیزز، ڈیلیوریبلز، لاجیکلی ریلیٹڈ اینٹیٹیز، ان کی ہم نے بات کی تھی. سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروسیس از یونیک ان نیچر. اٹ از بیکاز جب آپ نے کوئی سسٹم، پروڈکٹ، سروس، فیسلٹی پروڈیوس کرنی ہے تو ریکوائرمنٹ انالیسز میں آپ نہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ واٹ از دی ریکوائرمنٹ اور واٹ دا یوزر وانٹس، ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے واٹ از دیئر انٹرنل پروسیس انجینئرنگ سائیکل، ہاؤ تھنگز آر ہیپننگ ان دیٹ آرگنائزیشن. تو یہ پروسیس ری انجینئرنگ، پروسیس انجینئرنگ کا کنسیپٹ جو ہے اس کو بڑے غور سے ڈیٹیل سے جو ہے نا ڈسکس کرنا ضروری ہوتا ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو یہاں پہ جب ہم کہتے ہیں کور کمپیٹنس کسی بھی آرگنائزیشن کی کیا ہے، اف دے آر ریئلی کنسنٹریٹنگ آن دیز پروسیس انجینئرنگ سائیکلز اینڈ دے آر آلسو مینٹیننگ دا پروسیس engineering files and all these things, it helps you as a project manager.
کیونکہ سملر کائنڈ آف اسائنمنٹ میں آپ کو وین یو ریفر بیک ٹو دوز پروسیسز جو سسٹم کسی بھی آرگنائزیشن نے مینٹین کیا ہوا ہوگا, تو آپ کے لیے نہ صرف یہ ٹائم سیونگ ایک اپرچونیٹی مل جائے گی, پلس آپ کو کوئی ریڈی میڈ کوئی بھی ایسی سپورٹ کے لیے ڈیولپمنٹ سائیکل کے لیے ایکٹیویٹی اور پروڈکٹ اور سیمی پروڈکٹ اور اینی گائیڈ لائن کین بی میڈ اویلیبل. دیٹس اونلی پاسبل اف دا آرگنائزیشن ہیز دیٹ پالیسی. اس کے علاوہ کسی بھی آرگنائزیشن میں جو نالج مینجمنٹ سسٹم ہے, ڈفرینٹ پیپل ورک آن ڈفرینٹ پروجیکٹ. کیا آرگنائزیشن اپنا ایک لاگ, ٹریک ریکارڈ, لیسن لرن پروفائل, پروجیکٹ پروفائل, یوزر پروفائل, ڈیولپر پروفائل, پرابلمس, مسٹیکس, رسک, دیئر میٹیگیشن, ان تمام چیزوں کو ڈاکومنٹ کر کے پراپرلی مینٹین کرتی ہے؟ If that is the situation, then you should not be worried about any unforeseen things around, because probably that organization will provide you some feedback in the form of the lesson learned in the similar project. ہاں, اگر پروجیکٹ کی نوعیت نئی ہے, اس سے پہلے اس طرح کی اسائنمنٹ یا ایسا کوئی پروجیکٹ آرگنائزیشن نے نہیں کیا, ایون دین اف دے ہیو دیئر نالج مینجمنٹ سسٹم ویل پلیسڈ, تو وہ لیسن لرن بذات خود آپ کو ایک ڈائریکشن, ایک گائیڈنس دیتی ہیں. You will avoid making the mistakes which the previous team or their other people might have come across with that. تو یہ جو آرگنائزیشن کے ڈفرینٹ پالیسیز ہوتے ہیں, ایٹیچیوڈز ہوتے ہیں ٹورڈز گیٹنگ انوالوڈ ان دا سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ, ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیں. اینڈ اف یو آر رننگ این آرگنائزیشن, اف یو آر ہولڈنگ اے امپارٹنٹ پوزیشن ان یور آرگنائزیشن, then as a professional manager, now it becomes your technical responsibility to create all these things which you are seeking for from other organization. Fifth or important point is the interest in human resource. It's a very common thing. If environment is conducive and appropriate technology has been employed, proper training has been given, guideline has been clearly spelled out, task, activities, schedules have been properly explained, that means now the persons, whether support person, supervisor or the leaders, they will have access to any kind of unforeseen problematic situation help. تو یہ human interest جتنا بھی ہوگا, that will create a kind of motivation because of the conducive environment, because of the suitable environment. Suitable environment میں یہ ہوگا کہ whatever any professional wants in terms of hardware, software or any technically related supports and guideline, that must be made available. That cost extra. Any organization that invest in their HR generally succeeds in completing the projects in a much better and professional way. The last warning is the absence of these factors which we have just discussed. They negatively affect the employee morale, and therefore, as a result, productivity falls down. And vis-a-vis that organization or the project manager, then it becomes very difficult for them to complete the project timely in a cost-effective way. So, making all these things conscious, I want to concentrate on one more thing for you as a project manager. Whatever project you have, whatever organization you are working with or you are dealing with, you have to control three corners of trade-off triangle. ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. وہ تین کارنرز کیا ہیں؟ فرسٹ از دا اسکیجول, ٹائم فریم جس کی ہم بات کرتے ہیں. وٹ ہیز ٹو بی ڈن, وٹ کاسٹ, وٹ از دا بجٹ, اس کو آپ کیسے مینیپولیٹ کریں گے. اینڈ دا لاسٹ پروڈکٹ, آپ کی پروڈکٹ دیٹ مسٹ مینٹین دا اسپیسیفکیشن, that product must comply the TOR's requirement, and of course for the sake of quality, the quality standard must be met. تو یہ جو تین چیزیں ہیں کہ qualitative product at a more lowest possible cost and within a given time frame, یہ تینوں ایک ساتھ نہیں چلتی. پریکٹیکلی اسپیکنگ ایک اسٹیج آتی ہے جہاں پہ ایز اے پروجیکٹ مینیجر اور دا لیڈ پرسن آپ کو ان میں سے سلیکٹ کرنا ہوگا. Any two of these should be the minimum criteria to go ahead with the project management process. اب ان تین چیزوں کا جو ٹریڈ آف ہے, ان کو کنٹرول کرنے کی کیا چیزیں ہیں,
اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ what to manage and how to manage those triangle and trade-offs so that the project is successful in a timely fashion, in a cost-effective way, and meeting the user demands while keeping the national or international standards intact. مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے جو بات کی اس میں اسینشلی 6 چیزیں ہیں: ریسورس مینجمنٹ، کاسٹ مینجمنٹ، رسک مینجمنٹ، اسکیجول مینجمنٹ، پروجیکٹ پلان مینجمنٹ، لاسٹ از دا کوالٹی مینجمنٹ. بائی اینڈ لارج کوئی بھی سافٹ ویئر پروجیکٹ آپ ڈیل کریں، you have to come across with these 6 fundamentals. You can add few more, but I'm afraid you cannot exclude any one of that. تو اب ہم ان کو ون بائی ون ایز فرام پروجیکٹ مینیجر پوائنٹ آف ویو سے ان کو ڈسکس کرتے ہیں ویری بریفلی. اس میں پہلا اسٹیپ جو ہے ریسورسز کا، کہ وٹ وی ہیو ٹو ڈو ود دا ریسورسز ایز اے پروجیکٹ مینیجر. دا فرسٹ ڈے ان یور آفس ٹو اسٹارٹ ایگزیکیوشن آف دا پروجیکٹ، آپ کو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ یو ہیو ٹو ڈیٹرمن نمبر 1 سائز آف دا پروڈکٹ. بفور یو ڈو اینی تھنگ آن دیٹ، concentrate on, look around, what is the size of product, its functionality. Go through with the functionality profile and be aware of the complexity of that product which you have to develop. Ultimately software project کا جو end product ہے، end result ہے، that will be a software product, or that could be some solution to a problem, or it might creating or providing some facilitative environment. تو اس میں سائز از ویری امپارٹینٹ. یو مسٹ بی ویری کلیئر اباؤٹ دیٹ. ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ. اٹس اے اسمال پروجیکٹ, اٹس اے روٹین پروجیکٹ. آئی ہیو ڈن سو مینی تھنگز لائک دیٹ. آئی کین ڈو اٹ اراؤنڈ. بی کیئرفل. Second is the allocating resources as per product requirement. Once you have determined, and if you have rightly determined what is the size of the product, if you have understood the complexity and you clearly understand the functionality of that product, اب آپ نے اس کے ریسورس ایلوکیشن کی ریکوائرمنٹ کو انالائز کرنا ہے. یہ ریکوائرمنٹ you will first get the initial guess, then you keep on refining until you come with the confirm list of requirements, what is required to produce that product of that size. And in order to produce that, now you must create a plan how this product will be prepared, will be developed, when and how these resources will be put on the project. So there should be a comprehensive plan for applying all these resources. Resource کے بارے میں ہم مزید ڈیٹیل سے جو آگے ڈسکس کریں گے, بٹ ون تھنگ از ویری امپارٹینٹ آئی وانٹ یو ٹو بی کانشیس. ریمبر, in any ideal environment, don't expect that you will get unlimited resources. Number one, don't expect you will get what you have asked for. Don't expect that all the time which you have asked for and the budget you have planned will be made available to you. So you have to be very conservative, very realistic. اس کے ساتھ ہی ساتھ if you feel that the necessary inputs, required resources are difficult to be made available on the project, تو جو آپ کا پروجیکٹ پلان ہو اس میں ڈیلے فیکٹر, اس میں ٹریڈ آف فیکٹرز, compensatory exercises وہ آپ کو بلٹ ان کرنی ہوگی. So even before starting the project, you must have one exercise and you must have one thing very clear. Can you develop that product? Can you complete this project under the given circumstances? اگر یہ چیزیں کلیئر ہیں and you are sure about that, then you start thinking about, okay, let's start working on the project, and you develop the monitoring plan for that, and also you must develop the guidelines to give the directions when and how these resources are going to be employed. First is the determination, assessment as a project manager. Second thing which you should do on your first day of the project, resources for a software project, 3 categories you must consider first. The human factor, what people are going to be employed. ہم نے بہت شروع میں جب سافٹ ویئر پروجیکٹ
پروجیکٹ مینجمنٹ فنڈامنٹلس کی بات کر رہے تھے، ہیومن ریسورس پہ کافی ڈیٹیل سے ڈسکشن کی تھی. ان چیزوں کا پریکٹیکلی اپلائی کرنے کا وقت آ گیا. تو یو شوڈ ہیو اے گڈ ٹیم، ڈیڈیکیٹڈ ایکسپیرئنس پروڈکٹیو ٹیم. اور ہارڈ ویئر، یو مسٹ ہیو دا نیسسرلی ریکوائرڈ ہارڈ ویئر. اور لاسٹلی جو اس کی سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ ہے، بیکاز دس از اے سافٹ ویئر پروجیکٹ، یو مسٹ ہیو آل دیٹ نیسسری سافٹ ویئر ٹولز اویلیبل ٹو یو. تو ان 3 چیزوں کو ہم تھوڑی سی ڈیٹیل میں جب نیکسٹ آنے والے اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. ابھی لیٹس کم بیک ٹو دا ہیومن ریسورس مینجمنٹ. میں زیادہ تفصیل میں تو ابھی نہیں جاؤں گا. جسٹ ریکال یور فرسٹ 2 لیکچرز ان وچ وی ہیو ڈسکس دا HR پورشن ریلیٹیولی ان ڈیٹیل. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ریفرنسز ملے ہوئے ہیں، آپ کو گائیڈس بکس کے ریفرنس ملے ہوئے ہیں، PMI کی بک کا ریفرنس ملا ہوا ہے، بہت ساری ڈیٹیل ود ایگزامپلس HR کے بارے میں موجود ہیں. I strongly recommend you to go through with that because the success of your project depends upon a good HR team which has to be employed on that project. Briefly speaking, we can talk about a few factors which you should consider. Number 1, determine the scale required for the software project. Misfit, وہ ہم نے پہلے بات کی تھی، misfit elimination جو ہے نا ریموو ہو جانی چاہیے. You must first identify the suitable person to be put on that project. Second is the identify team skills. In technology projects, particularly in the IT and software related project, you come across with so many qualified, experienced people who got a long list of software development exercises around. Okay, that's fine. But you must check whatever they have produced, whatever project they have worked on, do they have a necessary skill to work on this project? In software projects, skill requirement varies depending upon the complexities. So it's not only the degree or the experience, it's the relevance to the team member skill which is going to make a project a success. تیسرا پوائنٹ، assign roles and responsibility to the team. اب ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ کے اوپر ذمہ داری یہ آ گئی کہ آپ وٹ ایور پیپل، وٹ ایور ٹیم یو ہیو امپلائڈ، دیٹ مسٹ بی گیون سم ٹاسک. What are those tasks? پہلا پوائنٹ، the principle. The task or the role or the assignment should be given as per the skill of that person or the group. تو ان کو role and responsibility should be clearly spelled out and as per their qualification and as per their capability to deliver the product timely and a cost effective way. تو اس کو ڈٹرمن کرنا، اسیس کرنا ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ کے لیے سنگل موسٹ امپارٹینٹ فیکٹر ہے HR ٹیم بلڈ کے اندر. فورتھ پوائنٹ ہے ڈیفائنڈ رپورٹنگ ریلیشن شپ فار دا سافٹ ویئر پروجیکٹ. یہ بہت ضروری ہے. سافٹ ویئر پروجیکٹس کا ایک پرابلم تو یہ ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم دا فائنل پروڈکٹ وچ از گوئنگ ٹو بی پروڈیوسڈ از انویزیبل، اور ان موسٹ آف دا ٹائم the intermediate stages of development of that product cannot be gauged to ensure that the product is being developed as per the given standards, guidance and specification. Whatever case may be, you must have developed some sort of mechanism کہ جو project progress reporting آ رہی ہے اس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ the people who are involved to develop certain things are doing the job as per given JD. جاب ڈسکرپشن جو ان کی ہے، جو ان کا ٹرمز آف ریفرنسز ہے اور جو اسپیسیفکیشن ان کو دی گئی ہے، تو اس کو ڈیفائن کرنا ہے. اٹس اے ہیومن بینگ ہو ورک آن دا پروجیکٹ، اٹس اے ہیومن بینگ ہو رپورٹس، ریئیکٹس، کریکٹ اینڈ موو فارورڈ دا تھنگس ایز پر دا ریکوائرمنٹ ڈیمانڈ. تو رپورٹنگ میکانزم جتنا اچھا ہوگا اتنا ہی فیڈ بیک اچھا آئے گا. فیڈ بیک کے نتیجے میں اوور آل پروجیکٹ پروگرس بہتر ہوگی. اور بہت سارے پروجیکٹ مینیجرز دے سکسیڈ اونلی ڈیولپنگ a good reporting mechanism, not only for himself or herself, but also remember that project manager has to report to their seniors. تو ایک تو اپنی کنزمپشن کے لیے رپورٹنگ میکانزم ڈیولپ کریں. سیکنڈلی یو ہیو ٹو پاس آن دا رپورٹ ٹو دا کی پیپل who are the authorized person to
give you the resources or to fund and provide different inputs to the project. Staff management plan بہت important ہے. Who has to work with whom, reporting mechanism, and their interrelationship during project execution is very important. Generally speaking, in software developments, different individuals or the groups, practically they work independently as per their given task. اب یہاں پہ ضرورت پیش آتی ہے کہ ان تمام کے ورک کو انٹیگریٹ کیا جائے اور اس سے بھی پہلے زیادہ ضروری ہے کہ سنکرونائز کیا جائے. آل دوز پروڈکٹس، سروسز، انٹرمیڈیٹ آؤٹ پٹس جو ڈفرینٹ گروپس کو چاہیے ہوں، ان کی پریپریشن، ان کی آؤٹ پٹ، ان کی ڈلیوری انشور کی جائے کہ وہ ٹائملی اویلیبل ہوں اینڈ ایز پر اسپیکس، ایز پر ریکوائرمنٹ ہو. تو اس چیز کو اسٹاف مینجمنٹ پلان کے ذریعے کور کیا جاتا ہے. اور اگر پروجیکٹ کی ڈیوریشن لمبی ہے، اسکوپ بہت بڑا ہے، کمپلیکسٹی بہت زیادہ ہے، دیر کوڈ بی اے پاسبلٹی دیٹ ڈفرینٹ پیپل آر سوئچنگ، کمنگ ان، گوئنگ آؤٹ. تو اس میں ان کے ریپلیسمنٹ، آلٹرنیٹ آپشنس، اس کو بھی آپ کو جو نا ورک آؤٹ کرنا ہے. اینڈ دیٹ از اگین یو ہیو ٹو کریٹ اے اسٹاف مینجمنٹ پلان. ساتھ ہی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دا ٹیم آف پروفیشنل اور دا نیو کمرس اور دا مڈ رینجرس جو اس پروجیکٹ پہ امپلائی کیے گئے ہیں، سم مائٹ ریکوائر سم پروفیشنل ٹریننگ، ادرز ریکوائر جنرل ٹریننگ، اینڈ اے فیو مائٹ نیڈ سم گائیڈ لائنز آن آل دیٹ. اس تمام چیزوں کو بھی آپ نے اسٹاف مینجمنٹ پلان کے ذریعے جو ہے کور اپ کرنا ہے. دا باٹم لائن از اینی پرسن یو ہائر اور انگیج آن دیٹ پروجیکٹ، دیٹ پرسن نیڈس ٹو بی properly trained to work on the project. Lastly and more important, چونکہ ڈفرینٹ مائنڈ فریم کے ساتھ، کوالیفیکیشن کے ساتھ، ایٹیچیوڈ کے ساتھ ڈفرینٹ پروفیشنل ہیومن بینگس دے ورک آن دا پروجیکٹ اینڈ دیر از آلویز اے پریشر ٹو کمپلیٹ دا جاب ان اے ٹائملی فیشن. ڈیڈ لائنس ہیں، میٹ نہیں ہو رہی، ریسورسز کا کوئی کنسٹرینٹ آ گیا، کوئی ٹیکنیکل ایشوز آ گیا تھا. سو دیر آر لاٹ آف ان ایزی مومنٹس اراؤنڈ ود ان دا انڈیویجولس، ود ان دا گروپ، بٹوین دا گروپس اور بٹوین دا سینئر اینڈ جونیئر. ڈونٹ پینک. ریمبر یو آر اے پروجیکٹ مینیجر. اٹس یور ریسپانسبلٹی اینڈ اٹس یور پروفیشنل ایکسیلنس فرسٹ ٹو ہارمونائز دا تھنگس، انٹیگریٹ دا تھنگس، اینڈ دین in worst situation, don't act irrationally. اس کے لیے I would like to read out a phrase for you, and I am sure that if you read it now, remember it in practical life, just use it around. And that is, anyone can become angry. That's easy. But to be angry with the right person, to the right degree, at the right time, for the right purpose, and more importantly in the right way, that is not easy. اب پروجیکٹ مینیجر کی حیثیت سے آپ کو بیلنس ان کے درمیان میں رکھنا ہے. if you are confronting or if you are debating or if you are inquiring something, if you are getting explanation for the thing which what went wrong and why it went wrong, you have to consider the expectation from your colleagues, you have to consider the human psychology factor, and you have to consider the environment, the pressurized environment. Under that condition, something went wrong. So that basically requires some sort of orientation and some sort of training or a kind of some sessions, workshop sessions, or something has to be done to just let everybody knows there could be some mistakes. There could be a situation where things are not going as per expectation. You have to be accommodating, you have to be cooperative, and you have to be helping each other. Software project is done by a mixed bag of different kind of professional persons having a different kind of attitudes. Unless they supplement each other,
unless they help and facilitate each other, the successful implementation of software project becomes very difficult. So, everyone should act rationally. No one should panic. And as a project manager, آپ کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے کہ آپ کا بیہیویئر ایٹیچیوڈ ود یور جونیئر کولیگس ان کے ساتھ ریشنل ہو, پروفیشنل ہو, اینڈ فار دا پرپز آف ریموونگ دا پرابلمس, فار دا پرپز آف ہیلپنگ ٹو سارٹ آؤٹ دا unwanted kind of situation so that the things can move on. ایک اور فیکٹر اس میں یہ آ جاتا ہے کہ when something went wrong, as a project manager you must consider things should not stop, the activity should carry on. Then you must have some plan that problematic area should be tackled in the best possible way so that it catch up with the progress of other phases and groups who are working on the project. اب ہم آتے ہیں ایک دوسرے امپورٹنٹ فیکٹر پہ جو آپ کو کنٹرول کرنا ہے یا مینیج کرنا ہے, ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ریسورسز. یو ہیو ٹو پلان, یو ہیو ٹو اسیس اینڈ یو ہیو ٹو ٹیک کریکٹیو ایکشنز وٹ نیڈس ٹو بی ریکوائرڈ ٹو ورک آن دیٹ پروجیکٹ. آئیڈینٹیفائی آل دا کریٹیکل ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ریسورس اینڈ ڈاکومنٹ دیم ان دا پروجیکٹ پلان. لاسٹ منٹ چینجز بادرز دا تھنگس. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر دیر کوڈ بی اے سچویشن ویئر acquiring any software tool or acquiring the hardware, and if you are asking for a sophisticated hardware, even if you have a lot of money and resources and time, but still some time period is required to get all these things on board. Secondly, if you are introducing a new technology, make sure that your project plan includes the proper and timely training of all those people who are supposed to work on that new hardware on that. If you are introducing new tools, new procedures, make sure the people have already been trained and tuned to work and use those tools, software tools and technologies. So, hardware میں compatibility factor کو بھی آپ نے دیکھنا ہے. It's highly unlikely that you get a brand new set of hardware technologies. There could be a mixed bag. Existing resources to be upgraded or the new resources, technologies to be added into the existing infrastructure. جب اس طرح کی کوئی چیز ہو, اینڈ پرٹیکولرلی جب ہم آج کی بات کرتے ہیں, انٹرنیٹ کی بات کرتے ہیں, نیٹورک کی بات کرتے ہیں, ملٹی ڈائمینشنل ہارڈ ویئر انپٹس کی بات کرتے ہیں, تو ان کی انٹیگریشن دیٹ از ویری امپارٹنٹ. ان کی کمپیٹیبلٹی آف آل دا hardware elements, they have to be compatible with the existing setup, whatever it could be. تو اس کے علاوہ آپ کو کنٹرول لمٹس جو ہے وہ ڈیفائن کرنی ہے. The most important thing under that is the memory. Memory is a very rare commodity in the network environment, and if the organization is too large, project is too big, memory constraints always come into that place. And of course, upgradation to the memory in the network environment is a very cost effective tool. تو آپ کو ان کی کنٹرول لمٹ ڈیفائن کرنی ہے ایز پر دا پروجیکٹ ریکوائرمنٹ, ایز پر دا پرسن اور دا ٹیم اور دا ممبر ہو آر ورکنگ آن دا پروجیکٹ. Not only the memory, other resources. That could be the internet access. That is almost free, but the point is downloading. Do you have a sufficient bandwidth available to allow everybody to work on the downloading and uploading assignments around? If you have a limited resources, then you have to define the limitation into that. Similarly, the printing, scanning, archiving facilities, these are not unlimited. تو ان کے بارے میں بھی آپ کو ان کے کنٹرول میئرز جو ہے ڈیفائن کرنے ہوں گے. اینڈ لاسٹلی آپ کو پیریاڈیکلی ہارڈ ویئر کو جو ہے اسیس کرنا ہے اینڈ سافٹ ویئر ریسورسز ریکوائرمنٹ فار دا سافٹ ویئر پروجیکٹ. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک دفعہ ایک سافٹ ویئر, کوئی ٹول یا کوئی ہارڈ ویئر پرچیز کیا, اینڈ ایف یو آر ورکنگ آن اے لانگ ٹرم پروجیکٹ, دا سیم ہارڈ ویئر اینڈ دا سیم ٹول ول کیری آن. The possibilities are
that new tools, new technology might be inducted. اور اگر آپ نے کسی ایسے پروجیکٹ پہ کام کرنا ہے جہاں پہ انوویشن کا کنسیپٹ وہ زیادہ ہے اور ویئر یور سپروائزر یور پروجیکٹ مینیجر آر مور کین ٹو انٹروڈیوس نیو ٹیکنالوجیز اینڈ فیسلٹیز, تو وہاں پہ آپ کو گریجولی اسیس کرنا ہوگا ریگارڈنگ یور ہارڈ ویئر ریکوائرمنٹس. اور جب ہارڈ ویئر چینج ہوتا ہے تو سم ٹائم سافٹ ویئر کی ریکوائرمنٹ بھی چینج ہو جاتی ہے. اور ایز اے میٹر آف فیکٹ دیر کوڈ بی اے پاسبلٹی کہ اپلیکیشن ماڈیولس میں کوئی چینج آ گئی وچ ریکوائرز ایڈیشنل سافٹ ویئر ٹو بی ایڈیڈ انٹو دیٹ. تو آپ کو ان تمام چیزوں کو جو ہے ریویو کرنا ہے, اسیس کرنا ہے, اور دین یو ہیو ٹو موو فارورڈ. ہیومن ریسورس ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کو کنٹرول کرنے کے بعد ایز اے پروجیکٹ مینیجر یو ہیو ٹو بی کانشیس اباؤٹ دا کاسٹ. سو یو ہیو ٹو مینیج دا کاسٹ. ہاؤ؟ آئیڈینٹیفائی دا ریسورسز ریکوائرڈ فار دا پروجیکٹ. ایوری ریسورس کاسٹ سم تھنگ, تو آپ اس کو ورک آؤٹ کریں. اٹ کوڈ بی اے ہیومن ریسورس, اٹ کوڈ بی دا ہارڈ ویئر, اٹ کوڈ بی اے سافٹ ویئر, اور یو مے ریکوائر سم تھنگ فرام تھرڈ پارٹی جس کو ہم کہتے ہیں نا آؤٹ سورسنگ. تو وہ ایلیمنٹ بھی آپ کو شامل ذہن میں رکھنا ہے. اور یو مائٹ بی ہیونگ اے جوائنٹ وینچر سم ادر اسکلڈ آرگنائزیشن, تو ان کے ساتھ اگر آپ کو یہ جوائنٹ وینچر میں کوئی اسائنمنٹ کرنی ہے تو اس کی کاسٹ ہے, اس کو بھی آپ کو ورک آؤٹ کرنا ہے. سو any input which is required to work on that project, that cost must be assessed and their availability وہ بھی اس کے ساتھ ہی جو ہے نا میچ اپ کرنی ہوگی. Then you have to look for the compatibility if needed or if possible, کہ جب آپ نے ڈفرینٹ ہارڈ ویئر سافٹ ویئر ٹولس ان کو امپلائی کیا تو ان کا کمپیٹیبلٹی فیکٹر جو ہے نا وہ چیک کر لیں. ایسٹیمیٹ دا کاسٹ آف ایچ ایکٹیویٹی. آپ نے ان پٹ ان ٹرمز آف ہارڈ ویئر ایکوائر کر لیا, آپ نے ایچ آر ان ٹرمز آف مینیجر پروفیشنل آل دیز پیپل آر آن بورڈ اراؤنڈ. دین یو ہیو ٹو لک فار یہ جو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز پرفارم کی جا رہی ہیں, ٹیکنیکل, لاجسٹیکل, ناٹ ٹیکنیکل, ایڈمنسٹریٹو, تو ان تمام ایکٹیویٹیز کو آپ کو لسٹ ڈاؤن کرنا ہوگا. ہر ایکٹیویٹی کی جو کاسٹ ہے اس کو ورک آؤٹ کریں. ویئر یو کین شیئر دا ریسورسز, یہ ایکسرسائز آپ کو کرنی پڑے گی. ویئر یو کین کٹ ڈاؤن دا کاسٹ بیکاز یو ڈونٹ ہیو انلمیٹڈ فنڈز اراؤنڈ, obviously you have to manage and you have to complete the job in an optimal fashion using the minimum possible cost on that. تو کاسٹ ایسٹیمیشن کا ایکٹیویٹی آئیڈینٹی کے ورک آؤٹ کر لیں. اینڈ دین یو ہیو ٹو سیٹ بیس لائن فار ایچ ایکٹیویٹی, دس از دا کٹ آف ڈیٹ. اس سے کم پہ یہ ریسورس, یہ فیسلٹی, یہ ہارڈ ویئر ایکوائر نہیں کیا جا سکتا. ان ادر ورڈز اب آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کی منیمم فائنینشیل ریکوائرمنٹ جو ہے وہ آپ نے اسیس کر لی. سو یہ بیس لائن جو ہے نا ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, دیٹ از یور منیمم فائنینشیل ریکوائرمنٹ ٹو ورک آن دیٹ اسائنمنٹ. اور اس کے بعد پھر امپلیمنٹ کریں کنٹرول سسٹم فار دا کاسٹ چینجز. جہاں ٹائم ویریشن آتی ہیں, جہاں پہ ڈفرینٹ پروسیجر ٹیکنیکس کو چینج کرنے کی بات آ جاتی ہے, وہاں پر ویریشن ان دا کاسٹ از ویری کامن. آپ نے کوئی ایسا ہارڈ ویئر لیا کہ جس کی کاسٹ ان ایکسپیکٹڈلی ہائی ہے, یا یو آر ایڈنگ فیو مور ٹولس جو آپ نے پہلے سے ایسٹیمیٹ نہیں کیا تھا, یا ان کی ایسٹیمیشن لو تھی, اور یو مے نیڈ دا سیم تھنگ ان اے لارجر کوانٹٹی. ہو سکتا ہے شروع میں آپ نے کوانٹٹیز کو اتنا کنسیڈر نہ کیا ہو, اویلیبلٹی آف دا منیمم نمبر ٹو ورک آن دا پروجیکٹ اس کے اوپر بیس کر لیا ہو. ناؤ دس از دا ٹائم یو مسٹ ورک آن آل دیز تھنگ. اینی چینج ان اینی کاسٹ بیئرنگ ایکٹیویٹی, any change in the cost carrying items that needs to be worked out. اور آپ کے پاس جو مینجمنٹ اسکل ہے اس میں اتنی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے کہ اس کاسٹ فیکٹر کی کمی کا امکان تو کم ہوتا ہے. اینی انکریز ان دا کاسٹ شوڈ بی آف سیٹ بائی آئدر اڈاپٹنگ چیپر alternatives اور کٹنگ دا کاسٹ بائی ریسورس شیئرنگ دا ریسورسز. تو یہ کاسٹ فیکٹر کو جو ہے نا آپ نے ڈیٹیل سے جو ہے نا اور ایکوریٹلی ایسیس کرنا ہے. تھرڈ, رسک مینجمنٹ. ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, 2-3 دفعہ اس کے اوپر ڈسکس بھی کیا ہم نے. ہر پروجیکٹ میں کوئی نہ کوئی رسک ایلیمنٹ ہوتا ہے, اس کو آپ ایسیس کریں گے. جب آپ ریسورس کو ایسیس کر رہے ہیں کہ وٹ ریسورس یو آر ریکوائرڈ, ساتھ ہی آپ کو وٹ ایف کے حساب سے بھی جو ہے نا دیکھنا ہے, وٹ
if that resource is not available. So what is the risk adopting this technology? What is the risk putting this team in that fashion? What is the risk by changing or reshuffling the phased activities around? As a project manager, you have to perform two primary activities to manage the risk. پہلا کیا ہے کہ رسک آئیڈینٹیفائی کریں. ایٹ ایوری اسٹیج, ایوری پاسبل اسٹیج رسک انالیسس کریں جس میں آئیڈینٹیفیکیشن ہو اور سیکنڈ کوانٹیفیکیشن ہو. رسک کو ایبزارو کرنا, رسک کو ٹیکل کرنے کی ایک لمٹ ہے. ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ اسیس کر لیں ٹو وٹ ایکسٹینٹ یو کین لیو ود دس رسک اینڈ ڈو یو ہیو سم میٹیگیشن ٹو ریزالو اور کاؤنٹر اٹیک دیٹ رسک اراؤنڈ. تو اس کو آپ نے رسک مینجمنٹ میں کور کرنا ہے, جو ہے واٹ ایف سینیریو جو ہے نا ہو جاتا ہے. واٹ ایف سینیریو ایکسرسائز اٹ آلسو ہیلپس یو ایف سم تھنگ پریکٹیکلی گوز رانگ ایٹ اے کریٹیکل اسٹیج. اگر آپ نے واٹ ایف سینیریو پہ کام کر لیا ہے, آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ دیز آر دا لسٹ آف ہارڈ ویئر, دیز آر دا پیپل یو وانٹ, دیز آر دا پروسیجر یو آر گوئنگ ٹو امپلائی. ان میں سے ان کی اویلیبلٹی اگر کسی کی نہیں ہے تو واٹ از دا الٹرنیٹ پلان یو ہیو. تو ایک ڈرائی ایکسرسائز جو نا اگر آپ شروع میں کر لیں تو دین یو ڈونٹ نیڈ ٹو پینک. اگر کوئی سچویشن آ گئی ایسی ویئر یو ہیو ٹو انڈکٹ آلٹرنیٹس اراؤنڈ یور واٹ ایف سینیریو وچ یو ہیو ورک بفور, اس کو آپ کو آرام سے آپ اس کو جو ہے نا مینیج کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ نے پلاننگ سٹیج پہ واٹ ایف سینیریو پہ کام کر لیا ہے تو آپ نے انیشلی کچھ گیس ورک کر لیا, اگر یہ ہارڈ ویئر نہ ملا تو, یا فلاں کمپنی سے یہ ہارڈ ویئر نہ ملا, یا کسی وجہ سے یہ ڈیلے ہو گیا, تو یو ہیو آلٹرنیٹ سولوشنز. چونکہ آپ نے اس کے اوپر تھوڑی سی ورکنگ کی ہوئی ہوتی ہے فرام ٹائم پوائنٹ آف ویو, فرام کاسٹ پوائنٹ آف ویو, فرام دیئر مائنر ایڈجسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو, اینڈ ایف دیٹ بیڈ تھنگز ہیپنز تو آپ کول اینڈ کام انوائرمنٹ میں جہاں آپ نے یہ پلان کیا تھا اس کو ایزیلی مینیج کر لیتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ بعض کریٹیکل اسٹیج پہ اگر ایلیمنٹ, امپارٹنٹ ایلیمنٹ مس ہو جائے, جب وہ فنکشن نہ کرے, چونکہ یہ انٹیگریٹڈ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, نو ون کین افورڈ ٹو ویٹ اینڈ لیسلی, یہاں پہ آ کے پروجیکٹ مینجمنٹ پہ ایک بہت بڑا پریشر آ جاتا ہے. ایک طرف تو ڈیڈ لائن دیٹ از اپروچنگ ویری فاسٹ, ٹورڈ دا اینڈ آف دا پروجیکٹ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ جو کاسٹ ہے شروع میں کم ہوتی ہے, جو پروجیکٹ کی ڈیولپمنٹ بڑھتی ہے کاسٹ بھی جو ہے نا میکسیمم ہو چکی ہوتی ہے. اور چونکہ سافٹ ویئر پروجیکٹ میں ویزیبل کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی تو اس کے اوپر جو انویسٹمنٹ ہو چکی ہوتی ہے, نو دا اتھارٹیز آر کانشیس اباؤٹ دیٹ کہ جی اتنی انویسٹمنٹ ہو چکی, ٹائم وائز, منی وائز, ریسورس وائز, پروڈکٹ از ناٹ ویزیبل, اٹ از بینگ گارنٹیڈ بائی دا پروجیکٹ مینیجرز کہ جی ٹھیک ہے جی وی آر گوئنگ ان دا رائٹ ٹریک اینڈ وی آر گوئنگ ٹو گیٹ اٹ ڈن. جب پرابلم آتی تو ایوری ون گاٹ پینک. تو آپ کو ایز اے پروفیشنل پروجیکٹ مینیجر ریگارڈلیس آف ویدر یو ہیو اے اسمال اسائنمنٹ اور یو ہیو اے میجر کمپلیکس اسائنمنٹ, آپ یہ ایکسرسائز جو ہے نا ضرور کر لیں کہ ان پٹ کی اویلیبلٹی, ان پٹ کی فنکشنالٹی, اور اگر کوئی دوسری پری کنڈیشنز ہے, پری ریکویزٹس ہے, اس کو ورک آؤٹ کر لیں. تو یہ رسک مینجمنٹ جو ہے نا آپ کو ایز اے پروجیکٹ مینیجر کیئرفلی جو ہے نا ڈیزائن کرنا ہے. جتنا اچھا آپ رسک آئیڈینٹیفیکیشن, کوانٹیفیکیشن اور میٹیگیشن کو کر لیں گے تو چانسز آف ٹیکلنگ دا انفورسین ول بی ویری ریئر اینڈ ریموٹ. نیکسٹ ہے اسکیجول, جس کو ہم ٹائم فریم بھی کہہ سکتے ہیں. اس پروجیکٹ کے لائف سائیکل کی ہم بات بھی کر سکتے ہیں. اس میں ایز اے سافٹ ویئر پروجیکٹ مینیجر یو مسٹ پرفارم ویریس ٹاسک ٹو بیلنس ٹائم اینڈ ڈیڈ لائن. ہاؤ؟ پہلا تو یہ ہے کہ یو ہیو, اب یہ ڈیڈ لائن کو بھی میٹ کرنا ہے, ٹائم از رننگ فاسٹ, دیر آر سرٹن تھنگ وچ ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ کو جو ہے نا آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دا ڈیلیوریبلس. اف یو آر کلیئر اباؤٹ دا تھنگس کہ دیز آر دا ڈیلیوریبلس دیٹ کانسٹیٹیوٹ دا سافٹ ویئر پروجیکٹ, then it's easy for you to tackle that situation from time point of view. So you have to deliver this product at this time and you are sure about the deliverables. Remember ہم نے phases کی بات کی تھی. Every phase got a deliverable. That deliverable could be a complete product to be used standalone, or it could be some partial result, partial value added thing which is going to be used by other team members or going to be used in other phases around.
وٹ ایور دا کیس میں بھی ہر فیز کا ہر اسٹیپ کا ڈیلیوریبل چارٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے. دین یو کین مینیج دا ٹائم فریم اکارڈنگلی. There could be certain deliverables which requires longer time, and there are some deliverables which can be done in a normal time around. So those which require the longer time, you have to keep an eye on that. Don't let them slip from the schedule. Keep on managing, monitoring those longer duration assignments. Secondly, you have to define the activities that are required to produce the deliverables. What is required to deliver this thing? What people are needed to deliver this thing? What equipment is required to deliver this thing? And what other things are required? ان کا ڈیٹیل آپ کے پاس ایکٹیویٹی چارٹ ہونا چاہیے. اس ایکٹیویٹی چارٹ کو جتنا کلوزلی آپ مانیٹر کریں گے تو ان ایکسپیکٹڈ یا ڈیلیز ان سے آپ جو ہے نا ٹیکل کر سکتے ہیں سچویشن کو بہتر طریقے سے. دین یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی انٹر ڈیپینڈنسی. بعد میں ہم PERT اور CPM اس چارٹ کی بات کریں گے. انٹر ڈیپینڈنسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایک ایکٹیویٹی ویٹ کر رہی ہے کہ ونس دا A activity is complete, its product result is going to be used by the B activity. اب B cannot start unless A completes its assignment. تو یہ ہے ایک ایگزامپل انٹر ڈیپینڈنسی کی. You have to be very conscious about that. Don't let the things slip from your control where interdependencies are involved. ان ایکٹیویٹیز کو جو آپ کیئرفلی یہ پہلا تو لانگر ڈیوریشن کو آپ دیکھیں گے, دوسرا انٹر ڈیپینڈنسیز کو جو ہے آپ نے چیک کرنا ہے. اینڈ آف کورس یہ جو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں جس کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں, ایوری ایکٹیویٹی ریکوائر سم ٹائم پیریڈ ٹو پرفارم. تو ان کا جو ڈیوریشن ہے اس کو جو ہم ورک آؤٹ کریں, ڈیوریشن شوڈ بی ریئلسٹک. یو شوڈ ناٹ اسائن مور ٹائم اور یو شوڈ ناٹ اسائن لیس ٹائم. نمبر 2, time factor is very critical in certain situations. For example, if you have to dig a canal and you have a certain number of people and you have some machinery available, by adding the people and by adding the machinery, you can dig the canal in a shorter time period. You can control the time frame by adding resources. But in software development, it does not happen. There could be a situation کہ آپ جو ہیومن فیکٹر ہے, جو پروفیشنلز ہیں, اس ٹیم کو آپ ڈبل کر دیں. ریمبر, چونکہ ڈفرینٹ فیزز میں انٹرڈیپینڈنسیز ہوتی ہیں, ڈبلنگ دا ٹیم ول ناٹ ہیلپ یو آؤٹ ایٹ آل. تو وہ ٹائم فریم تو جو ریکوائرڈ ہے وہ تو ویسے ہی رہے گا. ویسے بھی اف یو انڈکٹ مور پیپل, اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اوکے, ایڈنگ مور پیپل مینس اب آپ کو وہ ایڈیشنل اسٹاف کے لیے آفس سیٹ اپ چینج کرنا ہے, انہینس کرنا ہے. دیر کوڈ بی اے پاسبلٹی جو نئے لوگ آئے ہیں ان کو آپ ٹرین کریں گے, گائیڈنس سیشن ان کے لیے کریں گے. تو دیٹ از گوئنگ ٹو ہیلڈ بیک دا پروگرس اراؤنڈ. سو ڈیوریشن آف دا ایکٹیویٹی شوڈ بی ریئلسٹک اینڈ ایز پر دا ایکٹیویٹی ریکوائرمنٹ. اور ان فیکٹ اس چیز کو جب آپ ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر میں کے اینگل سے دیکھیں گے, دین یو انڈرسٹینڈ وٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہیئر. نیکسٹ از دا پروجیکٹ نیٹورک ڈائیگرام. پروجیکٹ نیٹورک ڈائیگرام از ڈفرنٹ فرام دا نیٹورک سیٹ اپ وچ وی ٹاک اباؤٹ فرام ہارڈ ویئر پوائنٹ آف ویو. یہاں پہ پورے پروجیکٹ کی ایک السٹریشن ہوتی ہے ڈائیگرامیٹیکلی. ریسورسز, what resources we want, when these resources need to be implemented in what quantity, how different informations are being circulated, what is the reporting mechanism, where the cost factor comes in, and all these things needs to be delineated on a piece of paper. That is called the project network diagram. So that if anybody looks from outside, he or she must understand that the completion of this software project requires these resources in that fashion and in this magnitude. تو یہ نیٹورک ڈائیگرام کو آپ کو السٹریٹو کرنا ہوگا, اور اسی نیٹورک ڈائیگرام کی مدد سے یو آر ان اے بیٹر پوزیشن ٹو مانیٹر دا پروجیکٹ ایکٹیویٹیز,
to gauge the project success and to report or meet and evaluate the things the way these are being done. Last, you have to create a schedule, management and control plan. The entire things, all the inputs on that project plus the reports which are going to be submitted to the concerned authorities or the reports which needs to be shared with the stakeholders or the things, data, information which needs to be shared by a joint venture firm اگر وہ ہیں تو ان تمام چیزوں کے لیے آپ کے کنٹرول پلان اور مینجمنٹ پلان بنانا ہے سو دیٹ دا ٹائم از کنٹرولڈ, دا منی از کنٹرولڈ, دا کوالٹی از انشورڈ, دا انٹیگریشن از ان پلیس اینڈ دا ہارمنی among different factors involved in that software development cycles is ensured. تو یہ وہ بیسک کنسیپٹ تھے جو ہم نے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ فنڈامنٹل کے سیکنڈ فیز میں جو ہم نے ڈسکس کیے. اب ہم آج کا سیشن کنکلوڈ کرتے ہیں اور سمرائز کرتے ہیں کہ وٹ وی ہیو ڈسکسڈ اور لرن ٹوڈے. ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آرگنائزیشن ایشو سے کہ ایک پروجیکٹ مینیجر جب کسی پروجیکٹ سافٹ ویئر پروجیکٹ اسائنمنٹ کو ٹیک اپ کرتا ہے, دا آرگنائزیشن ہی از ورکنگ فار, ان کے ایشوز کیا ہو سکتے ہیں. تو اس میں ہم نے ان کے ہیومن ریسورس پہ جو ان کی تھی انویسٹمنٹ یا ان کا انٹرسٹ, دین اسٹینڈرڈس کو مینٹین کرنے کا, ایڈہرنس ٹو دا اسٹینڈرڈس, ان چیزوں کو ذرا ڈسکس کیا. پھر ہم نے ایک ہیومن فیکٹر کے پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کیا تھا کہ ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ کو ان ڈفرینٹ اینٹیز اور جو لوگ ہیں, جو گروپس ہیں, ان کے درمیان میں ہارمنی کریٹ کرنی ہے. پروجیکٹ مینیجر کو کانشیس کیا کہ انٹیگریشن آف ڈفرینٹ آن گوئنگ ایکٹیویٹیز ان ڈفرینٹ فیزز ان ڈفرینٹ لائف سائیکلس, یہ ان کو سب کو جو آرگنائز کرنا ہے. اور اسپیشلی جو آج کے ڈسکشن میں فوکس تھا ہمارا وہ تھا واٹ ٹو مینیج. تو ہم نے کچھ ایریاز جو ہے نا ڈیفائن کیے, آئیڈینٹیفائی کیے کہ ایز اے پرائمری سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ ایریاز جو ہیں وہ پروجیکٹ مینیجرس کو کیا دیکھنے چاہیے. اس میں ہم نے مینیجنگ ریسورسز پہ بات کی, کاسٹ فیکٹر کو ہم نے دیکھا, رسک فیکٹر اور اسکیجول. ایز اے مینیجر ان 4 فیکٹر کو کیسے مینیج کرتے ہیں, ڈیفائن کرتے ہیں. تو مزید جو 2 اور فیکٹرز ہیں, مینجمنٹ آف پروجیکٹ پلان اور مینجمنٹ آف کوالٹی. تو اسی کے ساتھ ہم آج کا یہ سیشن کنکلوڈ کرتے ہیں. انٹل دین گڈ بائی, اللہ حافظ.